حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، 12 مہینوں سے مل کر کے جیسے سال بنتا ہے، ایسے ہی 29 اور 30 دن مل کر کے ایک مہینہ بنتا ہے۔ اور جس طرح بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، کسی ناحیے سے فضیلت حاصل ہے، ان کی الگ شناخت ہے، الگ پہچان ہے، ایسے ہی بعض عشروں میں سے کچھ عشروں کو اور کچھ دنوں میں سے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، ان کی ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اور انہی اہمیت والے ایام میں سے اونچے درجے اور مقام مرتبے والے ایام میں سے وہ دن ہے جس سے ہم اور آپ الحمدللہ سرفراز ہو چکے ہیں، یعنی عشر ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ۔ یوں تو میرے بھائیوں ہر مہینہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر سال ہم سے اور آپ سے خاص طور سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اور آپ اپنا دن ختم ہونے پر، اپنا ہفتہ ختم ہونے پر، اپنا مہینہ ختم ہونے پر، سال ختم ہونے پہ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کیا اس دن، کیا کیا اس ہفتہ، کتنے کام ایسے کیے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور کتنے ایسے کام ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا ہوگا۔ یہ محاسبہ ہر ایک کو ہر لمحہ کرنا چاہیے، اور جہاں اس کو کوتاہی نظر آئے، جہاں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، محاسبہ کرنے پر، جائزہ لینے پر کہ آج کا دن ایسا گیا کہ پورے دن ہم نے دنیا کمانے میں لگا دیا، اپنی قبر کی فکر نہیں کیا، میدان محشر میں آسانی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا جو اللہ رب العالمین کی یہاں اس کی رحمتوں کے حقدار بن سکے۔ اگر اس طرح کا محاسبہ ہے، کوتاہیاں، کمیاں، غلطیاں، خامیاں اگر نظر آ رہی ہیں تو پھر اس کی تلافی ہو جانی چاہیے۔
اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام ہو جانے چاہیے۔ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، بے انتہا اس کا احسان ہے کہ سال کا آخری مہینہ جو ہمارے محاسبے کے لیے خاص طور سے بہت ضروری ہے، اور جب محاسبہ کریں گے تو انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں، غلطیاں، کمیاں نظر آئیں گی۔ رب العالمین نے ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے آخری مہینے کے آخری مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو وہ مقام و مرتبہ دے دیا ہے کہ بندہ ان 10 دنوں میں اگر محنت کر لے جائے اپنی زندگی کی ساری تلافیوں کو کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے تمام غلطیوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور ان ایام کو پانا، عشر ذی الحجہ جس کی آج پہلی تاریخ ہے، 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ان ایام کو پانا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت کو پانا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے صحت کے ساتھ دیا ہے، تندرستی کے ساتھ دیا ہے، علم کے ساتھ دیا ہے، اور یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و شکر ہے۔ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے۔ میرے بھائیو، آج کی خطبہ جمعہ کے اندر انہی 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کچھ فضائل اور ان عشرے کے اندر کیے جانے والے چند اعمال کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قوت گویائی عطا فرمائے، صحت و تندرستی سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیو، یہ عشرہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، اتنا قیمتی عشرہ ہے، اتنا انمول عشرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود گواہی دیا ہے کہ اس طرح کا عشرہ نہ سورج نے کبھی دیکھا ہے، نہ چاند نے کبھی دیکھا ہے، کائنات نے کبھی اس سے افضل ترین عشرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے قریب یعنی افضل ترین دن 350 355 دن جو ہوتے ہیں، ان تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن کی بات کر رہا ہوں، رات کی نہیں، دن الگ ہے، رات الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر جتنے دن پائے جاتے ہیں، تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن کون ہے؟ ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جو تمام سال کے دنوں کے سردار کا مقام رکھتے ہیں، اور ان کی عظمت اور فضیلت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر ثبت کر دیا۔ افضل کا معنی کیا ہے؟ عام طور سے جب کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو ہم اس کے لیے منانے میں، اس خوشی کا اظہار کرنے میں آزادی اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بیان فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن یا آخر یعنی عشر ذی الحجہ ہے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ افضل ہونے کا معنی کیا ہے، افضل ترین، بہترین، حسین ترین ہونے کا معنی کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی روایت ہے۔ جو روایت میرے ہاتھوں میں ہے وہ ابو داؤد کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن عبادت کرنا، جس دن عمل صالح کرنا، جس دن نیکیاں کرنا اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہو، اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہو، جتنا ان عشرے میں کی ہوئی عبادتیں، ان عشرے میں کی ہوئی نیکیاں، ان عشرے میں کی ہوئی اجر و ثواب کے کام اللہ رب العالمین کو پسند ہیں۔ ما من ایام، کوئی دن ہے ہی نہیں، العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، جس دن کام کیا جائے، جس دن نیکی کی جائے، اور وہ نیکی اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہو جائے، کتنا زیادہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، من ہذه الایام العشر، یعنی ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ کے علاوہ 350 اور 55 دن میں 10 دنوں کے علاوہ کوئی ایسا دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن آدمی عبادت کرے، نیکی کرے، خیر کا کام کرے، اور وہ نیکی، وہ خیر کا کام، وہ عبادت اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہو جائے جتنا اس عشرے میں کی ہوئی عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں مواقع، لوگ ڈھونڈتے ہیں دن، فضیلت، اور علم گلم لوگ گڑھتے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح حدیثوں کی روشنی میں بتایا ہے کہ
کہ کون سا دن افضل ہے، کس دن عبادت کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ فضیلت کو نہیں مانتے ہیں، یہ اجر و ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ الحمدللہ اجر و ثواب والے دنوں کے، افضل ترین دنوں کے، بہترین دنوں کے قائل ہیں، اور اس کے اندر بھرپور عبادت کرنے کے قائل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت اللہ کو بقیہ دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہے، ان 10 دنوں کے اندر نیکیاں کرنا اللہ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں، تو صحابہ کرام سوچے تھوڑی دیر کے لیے، پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عشرے کی فضیلت جو بیان کر رہے ہیں، ان عشرے کے اندر کی ہوئی نیکیوں کا جو اجر و ثواب بیان کر رہے ہیں، کیا ان عشرے کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو کیا دوسرے دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی عبادت کا برابری نہیں کر سکتا؟ عشرے کے اندر، اس عشرے کے اندر 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک جو آپ عبادت کا اجر و ثواب بیان کر رہے ہیں، کیا یہ اجر و ثواب ایک وہ آدمی بھی نہیں پا سکتا ہے جو اس عشرے کے علاوہ سال کے بقیہ دنوں میں جہاد پر نکل جاتا ہے، جہاد کرتا اللہ رب العالمین کے راستے میں؟ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جہاد بھی اس عشرے اس عشرے میں کی ہوئی نیکیوں کا برابری نہیں کر سکتا؟ جہاد کیا ہے معلوم ہے؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ صحابہ کرام نے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر عشرہ میں کیا جہاد بھی اس نیکی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے؟ تو جہاد ہے کیا اصل میں؟ جہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں جہاد کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قاتل فی سبیل اللہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من قاتل فی سبیل اللہ من رجل مسلم فواق ناقۃ، جو بھی مسلمان، من رجل مسلم، جو بھی مسلمان اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جہاد کے میدان میں جاتا ہے اور اتنی دیر تک جہاد کرتا ہے، فواق ناقۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی دیر جہاد کرتا ہے جتنی دیر میں ایک اونٹنی کو 2 بار دہا جا سکتا ہو۔ فواق ناقۃ یعنی ایک اونٹنی کو 2 بار دہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم بھی اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں جاتا ہے وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فواق ناقۃ کتنا دیر ہے معلوم ہے؟ شارحین حدیث نے 2 معنی بیان کیا ہے، ایک یہ کہ ایک اونٹ کا آدمی جو اونٹنی پال کے رکھا ہے وہ صبح کے ٹائم پہ دودھ نکالتا ہے، پھر شام کے ٹائم پہ دودھ نکالتا ہے، اگر یہ معنی لیا جائے تو بمشکل 10-11 گھنٹہ، تو جو آدمی 10-11 گھنٹہ جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور جو زیادہ قرین قیاس ہے جس کو اکثر شارحین حدیث نے لکھا ہے فواق ناقۃ صبح شام والا نہیں ہے، فواق ناقۃ کا مطلب یہ ہے کہ دودھ دہنے والا، اونٹنی کے تھن سے دودھ نکالنے والا ایک بار جب اونٹنی کے تھن کو پکڑتا ہے اور کھینچ کر کے دودھ نکالتا ہے دوبارہ پھر پکڑتا ہے۔ یہ کسان لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے، جانوروں کے تھنوں سے جو دودھ نکالتے ہیں، یعنی ایک بار نکالا فوراً دوبارہ پھر پکڑتا ہے اور پھر دودھ نکالتا ہے، تو ایک بار نکالنے کے بعد دوبارہ جو پکڑتا ہے چند سیکنڈ، 1-2 سیکنڈ کا معاملہ ہے، تو اتنا دیر تک اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مقام مرتبہ۔ 2 ہی لوگ مرنے کے بعد دوبارہ واپس آنے کی خواہش کرتے ہیں، ایک تو مجرم جو سزاؤں کو دیکھ کر کے، عذاب کو دیکھ کر کے کہتا ہے ارے دنیا کے اندر کچھ نیکی میں نے کیا نہیں، ایک اللہ تعالیٰ واپس دنیا کے اندر بھیج دے، جو غلطیاں کیا تھا اب نہیں کروں گا، جو نیکیاں چھوٹ گئی تھی اب نہیں چھوڑوں گا، لیکن اللہ اس کو نہیں بھیجنے والا ہے۔ ایک وہ آدمی، یہ تو مطلب مجرم ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندوں میں سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، اللہ کے محبوب بندوں میں سے شہداء اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، تم کو کیا چاہیے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک بار شہید ہونے کا جو ان کو اجر و ثواب ملا، جو ان کو لذت ملی اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کے ہاں جو اس کو شہید ہونے کا
اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ ملا، اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بار پھر دنیا کے اندر بھیج دے، پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اتنا بڑا یہ کام ہے اسے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے اندر کی ہوئی عبادتوں کا برابری نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں، جہاد بھی ان دنوں کی عبادتوں کا برابری نہیں کر سکتا ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک استثنائی شکل ہے، ایک استثنائی اور الگ شکل ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی جہاد کرنے گیا ہے، مال لے کر گیا ہے، سواری لے کر گیا ہے، تلوار لے کر گیا ہے، ساز و سامان لے کر گیا ہے، وہاں لے کر گیا تو کچھ واپس لے کر نہیں آیا، وہ اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، اس کی سواری بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں کام آ گئی، اور اس کا تلوار بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں کام آ گیا، اور وہ آدمی خود اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تو اگر شہید ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ شہادت کے علاوہ کوئی اور ایسی نیکی نہیں ہے جو نیکی ان عشرے کے اندر کی ہوئی عبادتوں کا برابری اور ہم مثل ہو سکے۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آخری مہینے کے ابتدائی عشرے ہی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت کا حامل قرار دے دیا۔ تو ایک یہ کہ دنیا کے افضل ترین ایام ہی آخری عشرہ، آخری مہینے کا پہلا عشرہ، اور دوسرا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنوں کے اندر اللہ کو عبادت کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری فضیلت میرے بھائیو یہ ہے کہ یہی تو وہ ایام ہیں، یہی تو وہ 10 دن ہیں جس دن اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن حج جیسے بنیادی فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، اور حج کے تقریباً سارے اعمال بنیادی موٹے فرائض، ارکان و واجبات ادا کیے جاتے ہیں کہ اگر ان دنوں کے اندر ان ارکان کو ادا نہ کیا جائے، مینا کے اندر ان کا معاملہ ہو، مزدلفہ کا معاملہ ہو، اسی طرح سے عرفات کا معاملہ ہو، یہ ایسے دن ہیں، یہ ایسے ارکان ہیں، یہ ایسی عبادتیں ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں، ایسی نہیں کیا جو انہی عشرے کے اندر کیے جاتے۔ میرے بھائیو، اگر یہ اعمال ان عشرے کے علاوہ کبھی اور کیا جائے تو آدمی کا حج حج ہی نہیں کہلائے گا، آدمی کا حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ کہ یہ اتنے اہم ترین ایام میرے بھائیو کہ یہ حج کے ایام میں شمار کیے جاتے ہیں، بلکہ اس عشرے کا جو سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے 9 تاریخ، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، یوم عرفہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تمام عشرے کے فضائل پہ سب سے بھاری دن یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان کی فضیلت کیا بیان فرمایا؟ 9 تاریخ کے اندر جو اجر و ثواب ہے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گنایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرفہ کے میدان میں جب قیام کیا تو کہا ذرا انصت لی الناس، اے بلال آپ کی آواز بڑی تیز ہے، آپ مؤذن رسول ہیں، آپ کی آواز بلند ہے، ذرا لوگوں کو خاموش کرو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عرفہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کیے ہوئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ انصت لی الناس، ذرا لوگوں کو میرے لیے خاموش کرو، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خاموش کراتے ہیں، لوگ خاموش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یا معاشر الناس، اے لوگوں کی جماعت سنو، میرے پاس ابھی بھی جبریل آئے تھے، اتانی جبریل آنفاً، ابھی بھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور جبریل میرے رب کی طرف سے میرے پاس سلام لے کر آئے ہیں، میرے رب نے مجھے سلام کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا جبریل نے کہا ہے؟ ہم کو خاموش کرائے آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے، اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، غفر اللہ عز وجل لأہل عرفات وأہل المشعر الحرام، اللہ رب العالمین نے عرفہ کے میدان میں جو لوگ جمع ہیں سب کی مغفرت کر دیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، جبکہ میں بہت بزی ہوں، بہت مشغول ہوں، عبادتوں کے اندر ہوں۔ عرفہ کا دن اور عرفہ کے میدان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس قیمتی گھڑی میں اللہ رب العالمین نے یہ بتانے کے لیے کہ عرفہ کے میدان میں جو لوگ ہیں غفر اللہ عز وجل لأہل عرفہ وأہل مشعر الحرام، کہ اللہ رب العالمین نے عرفہ کے میدان کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت کر دیا ہے۔ یہ بشارت سنانے کے لیے جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کے گناہ بھی ہوں گے،
بہت سارے حاجی لوگ الگ الگ ٹائپ کر کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو کچھ جرم کیے ہوں گے، اللہ کی عبادتوں کے اندر کوتاہی کیے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَضَمِنَ لَهُمُ التَّبِعَاتِ، اور اللہ رب العالمین نے ان حاجیوں کی مغفرت کر دیا ہے، ان کے اوپر جو اللہ رب العالمین کے متعلق جرم تھے، انہوں نے جو غلطیاں کیا تھا، ان غلطیوں کی معافی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ایسی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جو خوشخبری سنائے ہیں کہ عرفہ کے میدان والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، مشعر الحرام والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا لنا خاص، اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے اسپیشل ہے یہ آفر؟ اسی سال سن 9 ہجری میں جو لوگ عرفہ کے میدان میں، سن 10 ہجری میں جو لوگ عرفہ کے میدان میں موجود ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، کیا یہ آفر مغفرت والا آفر کیا ہمارے لیے خاص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے، وَلَكُمْ وَلِمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ، یہ تمہارے لیے بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ بھی آئیں گے عرفہ کے میدان میں جمع ہوں گے، سب کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عرفہ، یہ 9 تاریخ ہے جو اس عشرے کے اندر آتی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت کرتا ہے صرف ایک دن، یوم عرفہ کے دن۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت قیمتی ایام ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ہم تو وہاں جا نہیں سکے ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، آپ اپنی ایک چیز یاد رکھیں، اعمال کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ شرائط پائی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حاجی لوگ وہاں جا کے عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ غریب، قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والے، جو حج کی سعادت نہیں پا سکتے ہیں، حج کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے، حج کرنے نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 10 دن رکھا ہے کہ اگر ان 10 دنوں کے اندر عبادت کریں تو بہت سارے اجر و ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جو حاجی نہیں کر سکتا ہے، عرفہ کے میدان میں جو لوگ موجود ہیں، جو حج کرنے گئے، ان کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے نیکیوں کا دہانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا ہے۔ تو یہ 3 فضائل میرے بھائیوں اس عشرے کے متعلق تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت قیمتی گھڑی ہے میرے بھائیوں۔ ان قیمتی گھڑیوں میں جو الحمدللہ آج پہلی تاریخ ہے، یہ ہم کو گزارنا کیسے ہے، کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان دنوں میں نیکیاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، تو جتنی بھی نیکیاں ہیں آپ کے لیے اختیار ہے، آپ کو آزادی ان نیکیوں میں سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جتنا بھی کر سکے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر دیکھا جائے اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کو اگر معائنہ کیا جائے تو کچھ اعمال ایسے دکھتے ہیں بہت ہی صاف ستھرے لفظوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان اعمال کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں کرتے تھے، صحابہ کرام ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ کرتے تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو کمپلیٹ کروں۔ سب سے پہلے عمل جو اس عشرے میں انسان کو کرنا چاہیے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ حج بیت اللہ کی سعادت۔ سب سے بہترین عبادت اس عشرے کی اگر کوئی ہے تو وہ حج بیت اللہ کی سعادت ہے۔ یعنی اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے تو وہ چلا جائے حج کرنے کے لیے، اس سے بڑی عبادت اس عشرے کی اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کیا ہے۔ دوسری میرے بھائیو یہ اس عشرے کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ کہ آدمی کو 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ سے لے کے عشرے ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ عشرے ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ، 1 تاریخ سے 9 تاریخ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار رکھتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے ان میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزہ یعنی 9 دنوں کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کوئی آدمی اگر نہیں رکھ سکتا میرے بھائیوں، رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی صحت کو بحال کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اگر کوئی ان 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ
9 تاریخ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ کے اپنے شہر کے اندر جو اسلامی کیلنڈر بتاتا ہے 9 تاریخ کا روزہ یہ ضرور رکھنا چاہیے، اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم عرفہ، عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کا اجر و ثواب پوچھا گیا۔ یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے، صحابہ کرام نہیں پوچھتے تو یہ اجر و ثواب ہم کو نہیں پتا چلتا۔ یہ صحابہ کرام نے سوال کر کے ہم کو ہمارے اوپر ایک احسان کیا کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ یہ نیکی کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 1 سال جو پہلے گزر چکا ہے اور 1 سال آئندہ، یہ جتنے بھی 2 سال کے صغائر گناہ ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ موسم بھی بڑا سہانا ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے۔ ہاں یاد رکھیں، ہمارے وہ احباب جو عرفہ کے میدان میں 9 تاریخ کو جمع ہوں، ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال کیا ہے، ان لوگوں کا خیال کیا جو نہیں جا سکے کہ اجر و ثواب میں کچھ تو آگے بڑھو، حج نہیں کر سکے، عرفہ کے میدان میں نہیں جا سکے، اور منی اور مزدلفہ کا چکر نہیں لگا سکے، صفا مروہ کا صحیح نہیں کر سکے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے، ایک دن کا روزہ رکھو۔ حاجیوں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو لوگ وہاں عرفہ کے میدان میں ہیں ان کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن جو لوگ نہیں ہیں، جو یعنی غیر حاج ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا ایک روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اس طرح میرے بھائیو تیسری نیکی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام علم اعظم عند اللہ ولا حب الا اللہ العمل الصالح فیہن من هذه الايام فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ آخری مہینے کا جو پہلا عشرہ ذی الحجہ کا ہے، اس کے اندر آدمی کو خوب عبادتیں کرنی چاہیے، خوب نیکیاں کرنا چاہیے، اور اسپیشل فاکثروا فیہ، تو اس کے اندر خوب کرو من التحلیل والتکبیر والتحلیل، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمات آدمی کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاکثروا فیہن، کہ اس عشرے کے اندر تم لوگ زیادہ سے زیادہ من تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ کہو، والتکبیر اللہ اکبر کہو، والتحمید اور الحمدللہ کہو۔ صحابہ کرام اس طرح کی حدیثوں کو سن کر کے معمول یہ تھا کہ وہ چھپ چھپا کے نیکیاں نہیں کرتے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو سنت چیزیں ہیں جو لوگ فراموش کر رہے ہیں، اس نیکی کے اندر غیروں کو بھی شریک کیا جائے، اپنے بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے۔ اس لیے بہت مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی ہے، بازار کا ماحول کیسا ہوتا ہے، سب اپنے کاروبار میں بزی ہوتے ہیں، دنیا زیادہ یاد آتی ہے، آخرت کبھی کبھی آتی ہے، وہ بھی آ کے فوراً چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ باقاعدہ یہ دونوں بازار چلے جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کائے کو آئے، کچھ تو لینا نہیں ہے، کچھ تو دینا نہیں ہے، کچھ خریدنے لے کیوں آئے ہو؟ تو کہتے نہیں، یہ بازار والے اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، یہ قیمتی عشرہ ہے، بہت ہی انمول عشرہ ہے، اس عشرے میں یہ لوگ اپنی دکانداری چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عشرے میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اس لیے میں ان کے پاس آیا ہوں۔ اور یہ حضرت دونوں صحابہ کرام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے کلمات پورے بازار کے اندر زور زور سے پڑھتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، زور زور سے بلند سے پڑھتے تھے۔ تو وہ لوگ دیندار لوگ تھے، جو دکاندار تھے وہ صحابہ تھے، وہ کبھی بھول جایا کرتے تھے، تو یہ جب کلمات سنتے تھے اللہ اکبر یعنی تحلیل تکبیر اور تحلیل کے کلمات، تو ان کے زبانوں پہ بھی وہ آ جاتا تھا اور وہ بھی نیکیوں کے اندر شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک ماحول بنتا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس قدر عمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں ایک بنیادی چیز یہ کہ جو ہمارے احباب قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نیت ان کی ہے، ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اب
عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، بقرہ عید، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ اپنا ناخن کاٹیں یا اپنا بال تراش کریں. اپنے بال کو بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں اور یہ اپنے ناخن کو بھی نہیں کاٹ سکتے، جسم کے کسی بھی حصے کو ٹچ نہیں کر سکتے، یعنی قینچی نہیں لگا سکتے، اس طرح بھی نہیں لگا سکتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور علماء کرام نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ان حدیث پر عمل کریں. جو لوگ قربانی کی نیت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ناخن کاٹنے سے بچیں اور اپنے بال کو موڑنے یا کترانے سے یا مڑانے سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو یہ جو عشرہ آیا ہے، تیرا بہت بڑا فضل اور احسان ہے رب العالمین کہ اس عشرے تک تو نے ہمیں پہنچایا ہے. رب العالمین جیسے تو نے توفیق ہمیں دیا ہے اس عشرے کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس عشرے میں کما حق ہو نیکیاں، عبادتیں اور اجر و ثواب کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس عشرے کو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.